نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ عارضی زندگی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانس کے بدلے دیتا ہے، یہ ہر کوئی سانس رکھنے والا اسے جانتا اور مانتا ہے۔ نہ بھی جانتا اور مانتا ہو جو کہ اس کی حقیقت ہے، عملی طور پر وہ اسے 24 گھنٹے دیکھ سن بول وغیرہ رہا ہوتا ہے۔ بات تو وہ منوائی جاتی ہے جو کوئی بندہ مانتا نہیں۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اسے منوانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ سچ کی حقیقت ہے، جب کسی کو ملتی ہے تو یہ حق ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سچ کے بغیر اللہ پروردگار کا ملنا ناممکن ہے، کہ سیدھی راہ جو اللہ پروردگار کی طرف جاتی ہے وہ سچ کی راہ ہے، سچ عارضی زندگی ہے۔ عارضی زندگی کی عطا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی زندگی دیتا ہے۔ ابدی زندگی کی عطا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے عارضی زندگی میں داخل ہونے والا جب دنیا میں داخل ہوتا ہے تو جس ماں باپ کے ہاں یہ آتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں آنے والا جب دنیا میں آیا ہے تو ہر ایک کو اس کے ماں باپ کا اس کو ساتھ ملا ہے۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے بندوں میں داخل کرتا ہے تو اسے اللہ کے بندوں کا ساتھ ملتا ہے، ورنہ کسی کو جنت کا ساتھ ہے، کسی کو جنت کی چیزوں کا ساتھ ہے، یا کسی کو جہنم کا ساتھ ہے اور جہنم کے عذاب کا ساتھ ہے۔ لیکن خاص جہنم میں جو پڑے ہیں اور خاص جنت میں جو گئے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں شیطان کا ساتھ ہے یا اللہ پاک کے بندوں کا ساتھ ہے۔ کسی جگہ میں داخل ہونا یہ جگہ میں داخل ہونا ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکلنا یہ جگہ سے نکلنا ہوتا ہے۔ لیکن جگہ میں جس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے اس چیز کا ساتھ مانا جاتا ہے۔ جب کوئی عارضی زندگی میں آتا ہے تو اسے منوانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ سچ میں ہے، سچ میں منوایا نہیں جاتا۔ جب کوئی سچ نہیں مانتا تو تب اسے سچ منوایا جاتا ہے، اور سچ منوانے کا بہترین دینی طریقہ یہ ہے کہ اسے سچ کی تعلیم دی جائے۔ دراصل متعلم شاگرد وہ ہے جو سچ کی تعلیم لیتا ہے۔ جیسے ہی کوئی سچ کی تعلیم چھوڑتا ہے اس پر گواہی لازم ہو جاتی ہے۔
یعنی اس پر گواہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ مقرر ہونے والا جب اسے دیکھتا ہے تو اس کا گواہ ہو جاتا ہے، اچھی بات کا گواہ ہے تو اس کا استاد ہے، ماں باپ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور اگر کوئی مقرر ہونے والا گواہ اس کے جھوٹ کا گواہ ہے، اس کی بدعملی کا گواہ ہے، اس کی عارضی زندگی میں سچ کو چھوڑنے کا گواہ ہے، تو یہ گواہی پکی ہو جاتی ہے۔ نصیب والا وہ ہے جسے اللہ کا بندہ گواہ ملا ہے، نصیب والا وہ ہے جسے اللہ کا نبی گواہ ملا ہے، نصیب والا وہ ہے جسے اللہ پروردگار گواہ ملا ہے۔ جن کی یہ گواہیاں دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، وہ باعزت بری بھی ہے اور عزت کے مقام میں بھی داخل ہوتا ہے۔ اس کی عارضی زندگی سچی زندگی ہوتی ہے، اس کی ابدی زندگی حقیقی زندگی ہوتی ہے، اور محبت میں اسے اس کا محبوب محب ملا ہوتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ آج امت کا سرمایہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس پر جو گواہ مقرر کیے گئے ہیں وہ آج نہیں بولتے، وہ کل کو بولیں گے، اور آج جو یہ کرتا ہے یہ اپنے اوپر گواہیاں جو ہیں شہادتیں جو ہیں وہ بڑی سے بڑی کرتا چلا جا رہا ہے۔ کل کو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، اور گواہ سارے کے سارے جب اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ پہلے جانتا ہوگا، اور گواہ جب گواہیاں دیں گے تو جو یہ پہلے جانتا ہے اس کے بارے میں سارا پتہ بتا دیں گے، تالا کھل جائے گا۔ اسے اللہ کے بندوں کی گواہی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر گواہی حاصل ہوتی تو اسے عارضی زندگی سے ابدی زندگی عطا کی جاتی۔ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ یہ ابدی زندگی جب کسی کو حاصل ہوئی ہے تو یہ اللہ کے بندوں کے طفیل حاصل ہوئی ہے۔ جیسے ماں باپ سے ہمیں عارضی زندگی ملتی ہے، یہ عارضی زندگی ماں باپ سے ملی ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات ماں باپ کی دی ہے۔ یہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو ہمیں اللہ دیتا ہے وہی طریقہ وہی تعلیم اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ حق سچ کرتا ہو اور ہمیں اللہ پاک نعوذ باللہ جھوٹ کی تعلیم دیتا ہو۔ تخلقوا باخلاق اللہ میں یہی وہ بات ہے جو اس بات کو جان گیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف کسی کا رہا ہے، نہ اسے کوئی دنیا آخرت کا غم رہا ہے۔ یہ خوف اور غم سے نجات پانے والا وہ ہے جس نے وہی کیا ہے جو اللہ پروردگار کرتا ہے۔ اس نے وہی کیا ہے سے مراد جتنے عارضی کام کرتا ہے وہی کرتا ہے جو اللہ پروردگار کرتا ہے۔ اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ سوچتا ہے وہی اللہ پروردگار کرتا ہے۔ اس نے سوچا ہوتا ہے، اس کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس نے سوچا سچ ہوتا ہے اور کیا اس نے سچ کے مطابق حق ہوتا ہے۔ اب جو یہ کرتا ہے اس کا مطلب وہی ہوا جو یہ سوچتا ہے، وہ در حقیقت اللہ پروردگار
کرتا ہے، اور جب تک یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ عارضی زندگی میں پڑا ہے۔ اس نے اپنے عارضی زندگی کو مٹی میں ملانے کا بزنس کیا ہوا ہے، اور جب کوئی نصیب والا عارضی زندگی سے ابدی زندگی پاتا ہے، یہ نہیں کہ عارضی زندگی سے نکل جاتا ہے اور ابدی زندگی پا لیتا، عارضی زندگی کی کمائی سے جب کوئی ابدی زندگی پاتا ہے، یہ وہ ہے جسے کوئی اللہ کا بندہ ملا ہے۔ اللہ کا بندہ دروازہ ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کا، موت دروازہ نہیں ہے۔ موت اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو پہلی دیتا ہے تو یہ خواہشات کی نفی، خواہشات کا قتل ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی خواہشات کی نفی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم میں سچ کو اختیار کر لیتا ہے، اب یہ وہ ہے کہ جس نے سچ ایسے سمجھیے سوچا ہے، اور وہ سچ کیا اللہ پروردگار نے ہے، دیا وہ اللہ پروردگار نے ہے۔ کوئی ان باتوں کو نہیں دیکھتا تو یہ وہ ہے جس نے ان باتوں پر ایمان سے دوری اختیار کی ہے۔ ایمان کے قرب میں، ایمان کے نزدیک وہ ہے جس نے جو دیکھا ہے اس پر ایمان لایا ہے۔ کعبہ کا حسین کا جب فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ، اس وقت جو دیکھا گیا وہ کمال کا دیکھنا تھا۔ جیسے ہی کوئی کمال کا دیکھنا پاتا ہے، قسم خدا کی سچی بات ہے، ہر زوال اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں سورج غروب نہیں ہوتا اب کبھی بھی، چاند چھپتا نہیں اب کبھی بھی، اب ہر آنے والا لمحہ جو ہے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عارضی زندگی میں موت کا نام جو ہے وہ در حقیقت خواہش کی نفی کر ڈالنا ہے، کہ جب بھی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اللہ پروردگار کے حکم کو قبول کر لیتا ہے، اپنے محبوب کو قبول کر لیتا ہے، اپنے محبوب سے جو صدقہ زکوٰۃ خیرات ملتی ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ نصیب والا ہے، جیسے ہی یہ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے تو یہ در حقیقت خواہش کی نفی ہوتی ہے، خواہش کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عارضی زندگی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مرن تاگے مر رہے باہو جنہ حق دی راہ پاتی ہوں، اور اگر کسی نے اپنی خواہش کی نفی نہیں کی، اس خواہش کو زندہ رکھا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اگر کسی کی عارضی زندگی ابدی زندگی میں بدلی ہے تو اس کا ایک ہی دیکھنے والی چیز ہے، جب کوئی وہ دیکھتا ہے تو اس کی عارضی زندگی ابدی زندگی ہو جاتی ہے۔ چاند دیکھے بغیر عید نہیں ہوتی، چاند دیکھے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ ہمیں دین ملا ہے، ہمیں اللہ نبی رسول ملے ہیں، ہمیں تاریخیں جنوری فروری وغیرہ نہیں ملی، ہمیں اللہ پروردگار نے چاند دکھایا ہے، چاند پر عید اور چاند پر روزہ دیا ہے، سورج پر نہیں دیا ہے۔ سورج تو روز ہی نکلتا ہے، وہ تو ابدی زندگی کا سامان ہے، کہ سراج و منیرہ، کہ وہ چمکتا دمکتا سورج جو ہے وہ چاند ہے ہمارا، وہ حقیقت ہے ہماری، کہ عارضی زندگی میں سورج نکلتا ہے اور ابدی زندگی میں سورج پہلے غروب ہو چکا ہوتا ہے، ہم سارے ایمان والے نکلتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ اس کا محب جو اس سے محبت کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو باتیں ہیں نا۔ جب کسی کو ماں باپ ملتے ہیں تو اسے عارضی زندگی ملتی، اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اور جب کسی کو اللہ کا بندہ ملتا ہے اسے ابدی زندگی ملتی ہے، یہ
سچ ہے، اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو عارضی زندگی حاصل نہیں ہے تو یا وہ مخلوق نہیں ہے یا وہ مخلوق میں اسے اللہ کا بندہ حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی 100 قتل کرتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، اگر کوئی کتا ہوتا ہے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور کوئی بڑا اللہ والا ہوتا ہے لیکن اللہ والے کی تعظیم ادب کا انکار کرتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کا بھی انکار کر دیا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے انکار پر جو اس نے انکار حقیقی کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان ہے، جس نے آدم علیہ السلام اللہ کے بندے کی تعظیم کا انکار کیا تھا۔ حکم کا انکار وہ بجا لاتا نہیں کرتا آیا تھا، بجا لاتا آیا تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ابدی زندگی کا سامان دیا تو اس نے نہ لیا، جس کی مثال پتہ کیا ہے کہ جب اس نے مانگا اگر ابدی زندگی ہوتی تو یہ کبھی نہ کہتا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیں۔ جو اس کے پاس تھا وہ اس نے کہہ دیا۔ باطن میں اللہ کے بندے سے بغض تھا اور ظاہر میں اس کے پاس عارضی زندگی تھی، ابدی زندگی کا سامان اسے اس لیے نہیں ملا کہ دروازہ ابدی زندگی کے سامان کا کھلتا تو اندر داخل ہوتا، اللہ کے بندے کا تعلق اسے حاصل ہی نہ ہو سکا۔ 100 قتل کیے تو اللہ کے بندوں کی طرف بستی کی طرف جانے لگا تو 100 قتل معاف ہو گئے۔ کتا رہا لیکن اللہ کے بندوں سے محبت کی تو اللہ کا ولی ہو گیا۔ بڑا اللہ والا ہے لیکن اللہ والا اس لیے نہ رہ سکا کہ اللہ والا ہوتا تو اللہ والوں سے محبت کرتا، اللہ والوں کے ساتھ ہوتا اور اللہ والوں سے اللہ والی لی ہوتی۔ اور جب کوئی اللہ والی نہیں لیتا تو اس نے کیا لیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنا میں لیا ہوتا ہے۔ یہ میں پر کبھی چاند کبھی سورج طلوع نہیں ہوتا، یہ میں ہی تو ہے جو شیطان کے پاس تھی، یہ میں ہی تو ہے جو فرعون کے پاس تھی۔ اگر میں نہ ہوتی تو وہ اللہ والی ہوتی تو وہ نفس مطمئنہ ہوتا۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اپنی خواہش پر راضی نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم پر راضی ہوتا ہے۔ پھر جدھر سے بات شروع ہوئی ہے ادھر ہی بات آ جاتی ہے کہ عارضی زندگی سے ابدی زندگی اسے ملی ہے جس نے سچ کی تعلیم لی ہے، سچ کی تعلیم لی ہے۔ پنگوڑے سے لے کر قبر تک اس نے سچ کی تعلیم لی ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو عارضی زندگی ملتی ہے جو کہ سچ ہے، جو کہ سچ ہے۔ پہلا سچ ماں باپ ہے۔ کوئی ماں باپ کا انکار کرتا ہے تو جو سچی زندگی اسے ملی ہوتی ہے اس کا انکار پہلے ہو جاتا ہے۔ اب جب پہلے انکار سچی زندگی دینے والے کا ہو گیا ہے تو اب سچی زندگی نہیں رہ جاتی، اسے اس نے جھوٹا کر دیا ہے، اس ساری زندگی پر اس نے پانی پھیر دیا ہے۔ اب اس نے جو کمائی کی ہے یہ لعنت کی کمائی کی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کسی کو عارضی زندگی دیتا ہے، عارضی زندگی میں ماں باپ کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو سچی زندگی جو کہ عارضی زندگی ہے جس سے بھاگ نہیں بندہ سکتا، اس کا انکار کرنے سے، ماں باپ کا انکار کرنے سے اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو ابدی زندگی کے لیے اپنا بندہ دیتا ہے، جب اللہ کے بندے کا وہ انکار کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا چلا جاتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، تو یہ دوسرا حق جو ہے جو اللہ دیتا ہے، فطرت نہیں، دوسرا حق جو اللہ دیتا ہے، اپنا بندہ خود بتاتا ہے، اپنے بندے کی تعلیم کو اپنی تعلیم کہتا ہے، اس نے ابدی زندگی کا انکار کر دیا ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ کا انکار کرتا ہے تو عارضی زندگی کا انکار ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کے بندے کا انکار کرتا ہے تو ابدی زندگی کا انکار ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ
اللہ کے بندے کا انکار کر کے اب اس نے کس کا انکار کیا ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ وہی ہے جو شیطان، جس نے یہ انکار کر کے اپنے اللہ کے ظاہری حکم کا انکار کیا تھا اور حقیقت میں اللہ کے بندے کا انکار کیا تھا۔ حقیقت قریب ہوتی ہے، حکم جو ہے وہ اللہ پروردگار کے علم میں ہوتا ہے، وہ تو اتنا دور ہوتا ہے، اتنا دور ہوتا ہے، اس کا حق ہی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بال مبارک بھی سفید ہو گئے؟ فرمایا ہاں فلاں صورت کے حکم نے میرے بال کو سفید کر دیا ہے۔ ظاہری اس نے حکم کا انکار کیا تھا اور حقیقت میں اس نے اللہ کے بندے کو سامنے پا کر سجدہ نہیں کیا تھا۔ حقیقت تو نزدیک ہے نا، اللہ کا حکم تو اللہ کے علم میں ہے، وہ تو کوئی پا ہی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ پہلے ہیں، اللہ کا بندہ پہلے ہے۔ جب یہ دو چیزیں پہلے ہیں تو اب آئیے ان دو چیزوں کو ہم جانتے ہیں، ان دو چیزوں کو مانتے ہیں، جس میں عارضی زندگی سے ابدی زندگی ہے۔ یہ دو چیزیں جو حقیقت میں ہیں وہ ہیں میاں اور بیوی۔ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے پاس میں ہوں، میری بیوی کے پاس وہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو میاں اور بیوی ہیں۔ یہ دو چیزیں میاں سے علیحدہ اور شوہر سے علیحدہ اگر ہوتی تو اولاد حرام ہوتی، اولاد ناجائز ہوتی۔ میاں بیوی کے تعلق کو اللہ پروردگار جو ہمیں بتاتا ہے، یہ ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے کہ آپس میں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، آپس میں اماں حوا اور آدم علیہ السلام میاں بیوی ہوتے ہیں، اور حقیقت جو اللہ ماں باپ سے ہمیں دیتا ہے وہ اولاد اور اولاد سے ایک رشتے ہیں، ایک تعلقات ہیں، ایک معاملہ ہے، ایک عارضی زندگی ہے۔ جیسے ہی کوئی عارضی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اسے صدقے خیرات میں اللہ پاک نے صدقہ اور خیرات دی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی ابدی زندگی میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ابدی زندگی میں صدقہ اور خیرات دی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی یہ صدقہ خیرات نہیں جانتا مانتا، اسے کیا پتہ کہ اللہ پروردگار تو وہی کہتا ہے جو اللہ پروردگار خود کرتا ہے۔ اب اگر ایسے نہ ہوتا تو ہمیں کبھی بھی اس بات کا پتہ نہ چلتا کہ اللہ کیا کرتا ہے اور ہمیں کیا کہتا ہے۔ بغیر آنکھ بند کیے، بغیر کان کھولے، بغیر بولے ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اللہ پروردگار کیا کرتا ہے۔ ہم وہی پھر کرتے ہیں جو ہمارا اللہ کرتا ہے۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہوتا، اور جس نے کچھ کیا ہے وہ مارا گیا ہے، اور جس نے کچھ کیا ہے وہ مارا ہی نہیں گیا، بلکہ کل قیامت والے دن اس کے گواہ باہر آ جائیں گے اور اسے چپ کرا دیا جائے گا۔ چپ اس لیے کرا دیا جائے گا کہ جو اس نے کیا اسے تو پتہ ہے میں نے یہ کیا۔ یہ شرمندگی ہے، یہ بے عزتی ہے کہ چاروں طرف سے اسے دیکھنے والے جو دیکھ چکے ہیں وہ بتائیں گے کہ تیرا اندر تو چھپا ہوا ہے، وہ تو ہی جانتا ہے، لیکن تیرا باہر جو ہے اب ہر ایک کو پتہ ہو جاتا ہے کہ تو جہنمی لعنتی ملعون ہے۔ اس دن کی بے عزتی سے اللہ اگر کسی کو بچا لیتا ہے تو آج کی بے عزتی پر آج جتنی ملامت ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج اگر بندہ عزت دار بن جائے، اپنے آپ کو بڑا بنا سنوار کے رکھیں اور اندر جھوٹ، دھوکہ، فریب، منافقت، یعنی اللہ نبی رسول کے حکم کے خلاف صدقہ خیرات اسے نہ ملا ہو، تو یہ تو مسکین ہے کہ جو کہ کل کا مسکین ہے، یہ تو فقیر ہے جو کل کا فقیر ہے۔ اور کل کی مسکینی، کل کی فقیری سب سے بری ترین مسکینی اور بدنما داغ ہے کہ پیشانی پر واضح ہوگا، پیشانی پر واضح ہوگا، ہر ایک ہمارے خلاف گواہ بن کے آ جائے گا، ہر ایک بتائے گا کہ یہ ہے وہ چور، یہ ہے وہ ڈاکو، یہ ہے وہ ملعون، یہ ہے وہ لعنتی، یہ ہے بدنما داغ ہوگا جس نے
مسکینی کے بغیر مانگا ہوگا. کیا مانگا ہوگا؟ زکوٰۃ مانگی ہوگی، صدقہ مانگا ہوگا. اب اللہ جو کرتا ہے وہی ہمیں حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ اللہ حکم نہیں دیتا. اللہ قسم خدا کی صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا بندہ صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، ماں باپ صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ کیسے دینے کے قابل ہیں؟ اس بات کی عرض ہے کہ میاں بیوی کا ذکر ہے، ماں باپ کا ذکر نہیں ہے. یہ میاں بیوی ہیں، جب انہیں اللہ اولاد دیتا ہے تو یہ ماں باپ ہو جاتے ہیں. ماں باپ کہیں نہیں ہیں، ماں باپ کہیں نہیں ہیں. یہ میاں اور بیوی یہ عارضی زندگی کا ثبوت ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ عارضی زندگی جو اللہ پروردگار نے ہمیں پیدا کر کے دی ہے یہ نہ ہوتی. اس لیے نہ ہوتی کہ جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ میاں بیوی دو ہیں اور ان کے پاس فعل جو یہ کرتے ہیں جوڑے والا ہے. حقیقت اس کی اللہ پروردگار نے ان دونوں کو جو صدقہ خیرات دیا ہے وہ ان کی اولاد کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، وہ ان کی اولاد کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ پروردگار ابدی زندگی دیتا ہے. ابدی زندگی اللہ پروردگار جو دیتا ہے وہ اپنے بندے کی عطا پر دیتا ہے. فرمایا قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والو میں نے تمہیں اپنا بندہ دیا ہے. ماں باپ ملے تو عارضی زندگی ملتی ہے، اللہ کا بندہ ملے تو ابدی زندگی ملتی ہے. یہ ابدی زندگی میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو کسی کو جو چیز ملتی ہے اس کا والی وارث کہا جاتا ہے. اس میں پہلی وراثت جو ہے وہ جنت کی ہے، اور دوسری وراثت جو ہے بعض کو بعض پر مقام کی ہے، اور تیسری وراثت جو ہے وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہیں محب ہمارے، وہ ہیں محب ہمارے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی محبت کرنے والا نہیں ملا تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اب آئیے اس بات کو جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی زندگی کی منزل ہمیں جو بتائی ہے، منزل مانا آخری پڑاؤ جو آ جاتا ہے، اس کے بعد عارضی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ ماں باپ سے ہے. اور اگر کوئی اس کی مثال بتا کافر ہے، ماں باپ کی اولاد اگر کافر ہے تو یہ اس کا آخری پڑاؤ ہے موت، جو اسی عارضی زندگی ابدی زندگی کے حصول کے لیے دی گئی تھی. اس نے قد خواب من دساہا، اسے مٹی میں ملا دیا، یعنی خود مٹی میں چلا گیا، ضائع برباد کر دی ہے. یہ وہ جو کافر مشرک ہے اور آخری اس کا پڑاؤ موت ہے، اسے زندہ نہیں کہا جا سکتا. موت ہے، موت میں داخل ہونے والا لا یموتون فیہا ولا یحییٰ، وہاں زندگی بھی نہیں رکھتا، کہ وہاں ابدی زندگی ہے، زندگی بھی نہیں رکھتا وہاں. یہ موت آخری پڑاؤ بھی نہیں آتا، بس ادھر کے عذاب ہی عذاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کون ہے جو یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے؟ بما کسبت ایدیہم، کون ہے یہ جو ہاتھوں کی کمائی لینا چاہتا ہے؟ یہ ہاتھوں کی کمائی کرنے والے کو صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اس نے صدقہ زکوٰۃ اگر لی ہے تو حرام میں لی ہے، اور جو دینے والا ہے صدقہ زکوٰۃ وہ تحقیق کے ساتھ دیتا ہے، وہ تو اسے صدقہ زکوٰۃ دے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کمائی کرنے والا ہے. ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پروردگار جو ہمیں کہتا ہے وہ خود پہلے کرتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ خیرات مانگنے آیا تو آپ نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتے؟ کہا حضور یہ میں کچھ کر سکتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی کرو. کلاڑی رسہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جاؤ جا کر بما کسبت ایدیہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کرو. صدقہ زکوٰۃ نہیں دیے. صدقہ زکوٰۃ کسے دیا جاتا ہے؟ جو کر کچھ نہیں سکتا، جو کر کچھ نہیں سکتا. میاں بیوی ہو گئے، سارا کچھ کرتے رہیں، کر کچھ نہیں سکتے، اولاد نہیں ہوتی
اللہ کو نہیں پسند ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہوتی، کر کچھ نہیں سکتے۔ اولاد نہیں نہ ہوتی، خدا تو نہیں ہے، جو اللہ کا حکم تھا وہ انہوں نے کیا، اولاد نہیں ہوتی، کر کچھ نہیں سکتے۔ دیکھیے ماں باپ اللہ ہمیں جو دیتا ہے، میاں بیوی سے پتہ ہو گیا کہ اگر اللہ اولاد نہ دے کوئی کر نہیں سکتا۔ ماں باپ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو یہ صدقے خیرات میں ہمیں دیتا ہے۔ ہم ماں باپ کو خود نہیں لے سکتے، ماں باپ لینے کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ماں باپ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ ہمیں صدقے خیرات میں دیے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم تو ہوتے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ پروردگار اپنا بندہ خود دیتا ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، صدقے خیرات میں دیتا ہے۔ اللہ پروردگار اپنا آپ ہی ہمیں صدقے خیرات میں دیتا ہے۔ یہ صدقہ خیرات کسی کو پتہ ہے؟ یہ دینے کے بعد اللہ کہتا ہے اغن اللہ و رسول، میں تمہیں صدقہ خیرات یہ دے کر غنی کر دیتا ہوں۔ جب کسی کو صدقہ خیرات اتنا مل جائے نا، وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو جائے، اب وہ صدقہ خیرات نہیں لے سکتا۔ یہ شریعت میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کرتا وہی کہتا ہے، اور جو اللہ خود نہیں کرتا وہ اللہ کہتا بھی نہیں۔ مولوی صاحب کیا بتائے گا، مفتی صاحب ہمیں کیا بتائے گا؟ وہ تو یہ بتائے گا نا یہ تم لے سکتے ہو، یہ نہیں لے سکتے۔ ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ تم لے سکتے ہو، یہ نہیں لے۔ جو آج حلال ہے اس کے لیے لینا، کل کو اگر حرام ہو جائے پھر، اور کل کو جو حرام ہے اس کے لیے کرنا، اگر آج حلال ہو جائے تو پھر یہ کر سکتے ہو وہ نہیں کر سکتے، یہ مر سکتے ہو وہ نہیں مر سکتے۔ یہ بات نہیں ہے، بات ایک ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات دے تو وہ ہم نے لینا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات نہ دے وہ ہم نے نہیں لینا۔ ہمیشہ کے لیے ایک ہی بات ہے۔ میاں بیوی کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ جب تک میاں بیوی یہ بات نہیں سمجھتی، اللہ کا بندہ وہ نہیں لیتی، اللہ کے بندے کی تعلیم نہیں لیتی۔ جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اس سے محبت نہیں کرتے، میاں بیوی لگے رہتے ہیں، میاں بیوی بنے رہتے ہیں۔ قسم خدا کی سچی بات ہے۔ عارضی زندگی ابدی زندگی کے اصول میں ان کو دی ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو بچانا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ جب تک کوئی اللہ کا دیا، نبی رسول کا دیا، اللہ کے بندے کا دیا صدقہ خیرات نہیں لیتا، قسم خدا کی وہ بچنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، بچنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ ماں باپ سے ہمیں حقیقت میں ایسے کہوں گا، اے اولاد، میاں بیوی سے، ماں باپ تو بعد میں آتے ہیں، اے اولاد میاں بیوی سے تمہیں اللہ پروردگار نے اولاد بنایا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں اللہ کے بندے سے اللہ نے اللہ کے بندے بنایا ہے۔ اے اللہ کے محبوبو، تمہیں اللہ پروردگار نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب اولاد ماں باپ سے آتی ہے تو حقیقت کیا ہے؟ میاں بیوی سے اللہ پروردگار نے اولاد کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اولاد کے حق میں یہ جو ماں باپ ہیں یہ صدقہ خیرات ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے سے، یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ ہیں اللہ کے بندے، اس کے علاوہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں، فرعون ہوتے ہیں، نمرود ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے کے صدقے خیرات میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ پروردگار جب ہمیں صدقہ خیرات دیتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے اس کو اب جاننا اور ماننا ہے۔ عارضی زندگی اللہ پاک نے ماں باپ سے دی ہے، بات ختم ہو جاتی جب موت آ جاتی ہے۔ اسے موت ہرگز نہیں آتی۔ جسے عارضی زندگی سے اللہ نے اپنا بندہ ابدی زندگی دے دی ہے، اسے موت نہیں آتی، وہ زندہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے صدقہ خیرات میں کیا دیا ہے؟ اپنا بندہ دیا ہے۔ جس نے پہلی صدقہ خیرات نہیں لی وہ تو دنیا میں نہیں آیا، اور جس نے لے کر انکار کر دیا ہے ماں باپ کا، اس نے تو عارضی زندگی تباہ برباد کر دی ہے۔ اور یہ نصیب والا وہ ہے جس نے دوسری
خیرات، صدقہ، زکوٰۃ قبول کر کے اپنی زندگی کو ابدی بنا لیا ہے۔ اب ابدی زندگی میں وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ابدی زندگی کا سامان ہوتا ہے، اور یہ ہدیتاً تحفتاً دوبارہ صدقہ زکوٰۃ دینے والا اسے قبول فرماتا ہے۔ اے صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں گوشت پکا اور ہمیں نہیں دی، کہا حضور وہ صدقہ خیرات تھا۔ فرمایا وہ تمہارے لیے صدقہ خیرات، لیکن ہمارے لیے وہ ہدیہ ہو جاتا۔ اب دیکھیے، اس بات کو سمجھیے کہ ماں باپ ہمیں صدقہ خیرات میں ملے ہیں، ایسی ہے نا؟ اللہ کا بندہ ہمیں صدقہ خیرات میں ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات میں ملے ہیں۔ کس نے یہ صدقہ خیرات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہمیں صدقہ خیرات میں اللہ نے یہ 3 چیزیں دی ہیں، تو ان 3 چیزوں کو قبول کرنے والا، ان 3 چیزوں کا، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا، جب وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ قبول کرے، یہ صدقہ زکوٰۃ تو نہیں، یہ تو ہدیہ تحفہ ہے نا۔ یہ ہدیہ تحفہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، تو کی طرف پیش کیا جاتا ہے، ماں باپ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ جب اللہ نے قبول کیا، انسانوں نے قبول کر لیا، جب انسانوں نے قبول کیا تو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ ہے ابدی زندگی کا سامان۔ لوگ اس بات کو اگر جان جائیں کہ ہدیہ تحفہ کیا ہے، قسم خدا کی انہیں پتہ ہو جائے کہ اللہ بندے کو غنی کیسے کرتا ہے، کہ فرمایا انتم الفقراء، کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو، اور اللہ پروردگار جو ہے وہ غنی ہے، اور اللہ رسول تمہیں غنی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عارضی زندگی میں جس نے کون ہے؟ میاں اور بیوی، جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل یار کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا، وہ اللہ کے بندے کے پاس کب آیا ہے؟ حضرت پیراں عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تو اور اپنے اہل یار کو لے کر اللہ کے بندے کی چوکھٹ پر بیٹھ جا، یہ ہے کہ ان کی تعلیم میں داخل ہو جا۔ ان کی تعلیم میں تو وہی داخل ہوا ہے نا جو ان کو صدقہ خیرات میں جو اللہ سے یہ ملا ہے، اللہ کا بندہ اس کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ساتھ ماں باپ کا احسان مانتا ہے، اور اللہ کے بندے کی تعلیم کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کے بندے کا احسان مانتا ہے۔ اللہ پروردگار کے بندے کا جب کوئی احسان مانتا ہے تو یہی تو اللہ نے ایک احسان قرآن مجید میں فرمایا ہے، کہ فرمایا بڑی میں نے نعمتیں کی، کسی نعمت کا ذکر نہیں فرمایا، بس اتنا کا فرمایا ہے کہ فابی یہی آلائی ربکم ما تکذبان، اتنی نعمتیں میں نے کی ہیں تم پر، بے بہا نعمتیں کی ہیں، احسان نہیں فرمایا۔ پھر احسان کس کا فرمایا؟ قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اب جس نے اللہ کے بندے کے تعلیم اور احسان کو مانا ہے، تعلیم اور احسان کو مانا ہے، اس نے اللہ پاک کا احسان مانا ہے۔ کوئی ہے جو اس بات کو مان لے، اپنے پر گواہی شہادت ایسی نہ پڑھنے دے کہ گواہی ہوتا ہی سچ کا بیان کرنا ہے، شہادت ہوتا ہی سچ کا بیان کرنا ہے۔ کوئی یہ اگر سمجھتا ہے کہ ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنائے گئے ہیں، تو گواہ شہادت کے ہیں نا، شہادت سچائی کا نام ہے یا جھوٹ کا نام ہے؟ اور اگر ہم دوسری امتوں پر گواہ بنائے گئے ہیں تو کیا گواہی اور شہادت جھوٹ کا نام ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے جو ہیں، ہم کہہ دیں گے کہ نہیں وہ اللہ کا نبی رسول مانا کرتے تھے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں سوچ سکتے، تو کیا نبی رسول علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ سوچنا؟ یہ بات نہیں ہے۔ بات پتہ کیا ہے؟ کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد پر گواہ بنائے گئے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اللہ کا بندہ اپنے شاگردوں پر گواہ بنایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نائبین پر گواہ بنائے گئے ہیں۔ اس طرح جس کا سربراہ بنایا گیا ہے اسی سے اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے۔ گواہی میں ظاہر ہے، حقیقت اللہ پروردگار خود ہے۔ ظاہر میں ہر ایک کا ماں باپ اپنی اولاد پر گواہ ہے کہ اولاد نے ماں باپ کو راضی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حقیقت میں ذکر کس کا ہے؟ سارے ماں باپ
کا ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ سارے جو ماں باپ ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک اولاد کو حکم دیتا ہے، اور اگر کوئی خلط ملط کرتا ہے تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں، تو یہ تو استادوں کے استاد ہیں، یہ تو استادوں کے استاد ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، یہ تو امام الانبیاء، امام الملائکہ، یہ تو اماموں کے امام ہیں۔ مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے، میں جی اہل حدیث ہوں، میں جی اہل سنت ہوں، میں جی بھائی جو بھی تو ہے ہو جا، لیکن امام جو ہے اس کو امام تو نہ کہ۔ دادا نانا یہ سارے رشتے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی دادا بن جاتا ہے، نانا بن جاتا ہے۔ ویسے تو سارے ابا جی ہیں، بڑی عمر والے سارے ابا جی ہیں، بڑی عمر والے کو ابا جی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ رشتہ تو نینا کہا جا سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ جسے عارضی زندگی سے ابدی زندگی ملی ہے، اسے تعلیم میں وہ متعلم ہو گیا ہے، تعلیم میں وہ متعلم ہو گیا ہے، اور اسے تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے کی زندگی حلال حرام کی تعلیم ہوتی ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، اور وہ دیتا اپنے ظاہر سے جو ہے، اسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ، سنت کی تعلیم میں وہ یہ تعلیم دیتا ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والا، اس کے حلال پر اعتراض کرنے والا، اور وہ جو حرام کی تعلیم دیتا ہے، حرام پر اعتراض کرنے والا، یہ بدبخت ہوتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ حلال پر بھی کبھی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ ایک مفتی صاحب آ گئے، حضرت صاحب نماز جلدی عصر کی پڑھا دیں، فرمایا پڑھا دیتے ہیں۔ پھر حضرت صاحب نماز پڑھا دیں عصر کی، فرمایا ٹھیک ہے نماز پڑھا دیتا ہوں۔ جب مستحب وقت آ گیا تو آپ نے نماز پڑھا دی۔ پڑھانے سے پہلے پوچھنے گئے بتائیے نماز قضا کروں یا ادا کروں؟ کہنے لگا صاحب ٹائم ہے ابھی یہ ادا ہی ہوگی۔ فرمایا ایک ٹائم مستحب بھی ہوتا ہے، سخت گرمیوں میں ظہر ٹھنڈا کر کے پڑھی جاتی ہے، اور عصر آپ ہمیشہ سورج غروب ہونے سے تقریباً پونا گھنٹے پہلے ادا کیا کرتے۔ وقت ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، وقت آیا ہی نہ ہو۔ بے وقت کے سجدے یہ تو ٹکریں ہوتی ہیں۔ ادائیگی تب ادا ہوتی ہے جب اس کا حکم ہو۔ عارضی زندگی کی حقیقت تب کسی کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مرتا ہے تو جی جاتا ہے، اور جیتا ہے تو اسے کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی مردہ کہتا ہے تو دنیا کی نظر ہوتی ہے، اور اللہ انہیں بتا دیتا ہے کہ یہ میری راہ میں جو مرنے والا ہے اس نے خواہش کی نفی کی ہے اور میرے حکم کا اثبات کیا ہے، اور میرے بندے کے ساتھ رہا ہے، اس کی تعلیم میں زندگی گزارتا رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، جو میں کہتا تھا وہ یہ کرتا تھا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میں تو کچھ نہیں کہتا، جو میرا اللہ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جو میں مارتا ہوں میرا اللہ مارتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے، اس لیے اللہ کے بندے کے حلال پر اعتراض تو کرتا ہے، تیرا حلال بہت اونچا ہے، تو اللہ پاک کے حکم پر اعتراض کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور یہ شیطان کو جو اللہ کا حکم آیا ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کے حلال پر اعتراض کرنے والا بدبخت ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کی تعلیم میں جو حرام بتایا جا رہا تھا اس پر اعتراض کرنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ ابدی زندگی کا دروازہ کیا ہے۔ ابدی زندگی کا دروازہ ہی اللہ کا بندہ ہے، وہ ابدی زندگی میں داخل کرتا ہے، ورنہ اگر کسی کو ماں باپ حاصل نہیں ہوتے، وہ دنیا میں آنے کے اس لیے قابل نہیں ہے کہ اللہ اسے قابل نہیں بنانا چاہتا۔ اور جب اللہ کسی کو اللہ والا نہیں بنانا چاہتا، وہ کون ہوتا؟ بدبخت ہوتا ہے، ایک کم بخت ہے۔ کم بخت کو تو اللہ کا بندہ بدبخت سے، کم بختی سے
نیک بختی کی طرف لے آتا ہے، لیکن جو بدبخت اللہ نے بنایا ہوتا ہے اس کو اللہ کا بندہ اس لیے نیک بخت نہیں بناتا کہ بنانے والا جو کرتا ہے وہی کہتا ہے، اور جو اس نے نہیں کیا ہوتا وہ اپنے بندے کو کہتا ہی نہیں ہے۔ نا علم ہونا یہ بھی تو علم ہو جانا ہے کہ اللہ پاک نہیں کرتا، کیوں وہ کہتا نہیں ہمیں، جب اللہ کہے گا ہمیں پتہ ہو جائے گا۔ یہ بھی تو علم ہے نا، جو علم ہونے سے پہلے علم ہوتا ہے، کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو ہم کیوں کہیں، جب اللہ کے نبی نے صلح فرما لی ہے تو ہم کیوں ادھر ادھر کریں۔ یہ علم ہونے سے پہلے کئیوں کو علم ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی اونچی بات ہے، علم میں اللہ کا حکم ہے، اس کو تو کوئی نہیں پا سکتا۔ وہ چاہے تو اپنے علم کا بتا کر احاطہ دے دے، نہ چاہے تو کوئی احاطہ پا ہی نہیں سکتا۔ اس کی چاہت کو لے لو قسم خدا کہ اس کی چاہت میں سارا کچھ ہی پتہ ہو جاتا ہے، کیا علم ہے اور کیا علم نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ فتح بیونی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماں باپ کی اتباع سے سچ دیتا ہے۔ جدھر ماں باپ سچ کی اتباع نہ دیں ادھر ہم ماں باپ کی اتباع نہیں کرنی۔ سچ کیا ہے؟ بارہ عرض کیا ہے، بات ذہن میں نہیں رہتی۔ سچ فطرت ہے، فطری زندگی دیتا ہے، فطرت کے خلاف نہیں کہتا کرو۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے ماں باپ نہ کوئی اور بھی کوئی نہ کتنا قریبی ہو کہتا بھی ہے تو ہم فطرت کے خلاف نہیں کرتے۔ ماں باپ سے سچ ہے، حق نہیں ہے۔ جب اللہ کا بندہ دیتا ہے تو وہ فطرت نہیں دیتا، وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ کے بندے کے پاس اتری ہے، ہدایت دیتا ہے۔ پھر جب ماں باپ سچ دیتے ہیں تو فطرت ہوتی ہے، یہ عارضی زندگی ہے جو ماں باپ نے دے دی ہے، نہ بھی دینا چاہے تو کیسے نہ دے گا، کیونکہ اللہ نے یہ صدقہ خیرات میں ہمیں فطرت دی ہے۔ ماں باپ دیتا ہے تو فطرت عطا ہو جاتی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ دیتا ہے، اللہ کا بندہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ فطرت ملے تو عارضی زندگی ہے، ہدایت دینے والا اللہ کا بندہ ہدایت دے تو ابدی زندگی ہے۔ پھر اس ابدی زندگی کے اندر محب ہوتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے جس سے محبت کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لو جی یہ آخری بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میں اگر ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، میں اگر اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سائیں جی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے اگر محبت کرتا ہوں تو میں محب ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ محب ہے اور میں محبوب ہوں۔ پہلے ماں باپ سے کیا ملتا ہے؟ سچ ملتا ہے۔ اللہ کے بندے سے کیا ملتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، سچ اب حق ہو جاتا ہے، اب حق ہو جاتا ہے۔ جسے حق ملا ہے اسے اللہ کا بندہ ملا ہے۔ ماں صادقین کہ اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حق اب جسے ملا اسے پتہ کیا ملا؟ تعلیم سنت ملی ہے۔ ملا اگر کچھ نہیں تو وہ کیسے کہتا ہے کہ مجھے مل گیا ہے؟ اب جب یہ محب اور محبوب ہیں تو جب کسی کو حق ملا ہے تو محب ملا ہے کہ یہ اس کا محب ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ اس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے ساتھ ابدی زندگی میں رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ اسے لیتا چلا جا رہا ہے، یہ اس کی طرف سے ہدیہ تحفہ ہے۔ اور جب یہ قبول کرتا چلا جاتا ہے، ان کا ہدیہ تحفہ قبول کرتا چلا جاتا ہے جو کہ صدقہ خیرات ہے۔ اب جب یہ صدقہ خیرات واپس ان کو لٹاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہدیہ تحفہ ہو جاتا ہے۔ نہ اس نے صدقہ خیرات لیا، نہ یہ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، میں ہوتا ہے اور میں کا مال ہوتا ہے۔ پھر اگر میں کا مال یہ خرچ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ
صدقے خیرات میں قبول کر لیں گے تو وہ صدقہ خیرات میں تیرا عمل قبول کر لیں گے، وہ تیری دیگے صدقے خیرات میں جو کھلائی مسکینوں فقیروں اور کافروں مشرکوں بھوکوں کو ہوگی وہ قبول کر لیں گے۔ تجھے تو وہ تب قبول کریں گے کہ جب تو عبادت ہدایت میں اللہ کا بندہ لینے والا بھی ہوگا۔ کہ فرمایا جہنمیوں جہنم میں کیسے پہنچے ہو؟ تو جہنمی کہیں گے ایک بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ایک نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گواہی لینی ہے، شہادت لینی ہے، یہ ایسی بات نہیں گلاں کھچ کے اولاد ہو جاتی ہیں۔ یہ سچی گواہیاں ہیں، یہ سچی شہادتیں ہیں۔ کسی سے پوچھنے کیا جاتے ہو؟ اپنے آپ سے ہی پوچھ لو تم کیا ہو۔ قسم خدا کی جو اپنا آپ دکھائے گا نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آئینہ صاف ستھرا سامنے لگا لو وہ تمہارے منہ کو دکھا دیتا ہے، اسی طرح اندر اللہ نے جو آئینہ تمہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اپنے آپ کو دیکھ لو، سارا ہی پتہ ہو جائے گا کہ جو اللہ کا بندہ بتاتا ہے وہ اندر ہے کہ نہیں ہے۔ سچی گواہیاں لے لو، جھوٹی گواہیوں سے بھاگ جاؤ، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جھوٹے گواہ آج کل عدالتوں میں مل جاتے ہیں، اور جو گواہی ان سے لینی ہے وہ کچھ پیسے دے دو مل جائے گی۔ خون بھی آج کل عام مل جاتا ہے، 2 بوتلیں 4 بوتلیں نشہ کرنے والے دے دیتے ہیں، لیکن خون بھی اچھا ہونا چاہیے اور گواہی بھی سچی ہونی چاہیے۔ سچی گواہی تو فطرت ہے۔ تو اس کو چھوڑ دی، گھر والی ہانڈی پکاتی رہے، روٹی پکاتی رہے، گھر کے نظام کو صحیح چلائے کہ تیرا گھر ہے اور تو نے اسے گھر والی بنا دی ہے۔ واہ بھائی واہ، یہی کام تو کرنے آیا ہے۔ یہ تو عارضی زندگی کا سامان ہے نا، جو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرا مال، میری بیوی، میری اولاد، یہ میرا جب تک کسی کا نہیں جاتا تیرا کب آتا ہے؟ تیرا تو آیا ہی اس کا ہے جسے اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے، اور اس نے یہ صدقہ خیرات اللہ کی محبت کی عطا جو ہے اسے ملا، اسے قبول کر لیا ہے۔ اس نے تو آج تک اللہ کا بندہ قبول ہی نہیں کیا۔ قبول کر لیتا تو دوسروں کے ماں باپ کو راضی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کو راضی کرتا۔ اس نے خواہش کی پیروی میں ماں باپ کو راضی کیا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ بھی تو ماں باپ ہی ہے نا۔ امتحان تیرا اس ماں باپ کے سامنے ہے، پرچہ تیرا اس ماں باپ کے سامنے ہے کہ تو کیا لکھتا ہے، اور 2 اور 2 5 اگر ادھر لکھتا ہے تو پرچہ تیرا اس ماں باپ نے چیک کرنا ہے۔ دوسروں کے پاس لکھتا ہے، انہوں نے تو چیک ہی نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے تو دیکھنا ہی نہیں ہوتا۔ اور جدھر گواہی پڑتی ہے ادھر تو بھاگتا ہے، اور جدھر گواہ خریدے جاتے ہیں تو آج دنیا میں خریداری کرتا ہے اپنے مال سے، اور کہتا ہے کہ سٹ پیسہ دیکھ تماشا، پیسہ پھینکتا ہے اور تماشے دیکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کہ بندر کا تماشا تو ہے نہیں۔ آئیے ڈر جائیں اللہ سے، ایسا نہ کریں، وہی کریں جو ہم نے کرنا ہے، وہی کروائیں جو جس نے کرنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کرتا ہے نا، جو میں نے کرنا ہے وہ نہ کروں، اور جس سے کروانا ہے وہ نہ کرے، جعلی کام ہوتا ہے یہ جعلی کام کرنا چھوڑ دیں ہم۔ دین اسلام کے مطابق اگر زندگی گزارنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ جیسے 24 گھنٹے رہتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی 24 گھنٹے رہنا ہے۔ اگر کہیں بڑا مشکل ہے تو مشکل کیوں ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے ہم، کہ جدھر بھی جاتے ہیں آگے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ پوری دنیا گھوم گھام کے بھی ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ 24 گھنٹے ان کے ساتھ۔ کیوں؟ ماں باپ مجھے جانتا ہے، میں ماں باپ کو جانتا ہوں۔ یہی 24 گھنٹے اللہ کے بندے کے ساتھ رہنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ وہ مجھے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا دوست یار ہمارے ساتھ کون رہتا، ہمیں نہیں پتہ سچی بات۔ ہر کوئی آ کے بتاتا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے، تسلی ہو گئی کہ ہاں تو آیا تھا میرے پاس، ہاں تو آتا جاتا ہے، تسلی ہوئی۔ میں تو نہیں اسے جانتا۔ اگر میں نہیں اسے جانتا وہ مجھے کیسے جانتا ہوگا؟ یہ جان پہچان ہے۔ فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ عبادت کا مطلب پتہ ہے کہ لِيَعْرِفُونَ، جان پہچان ہو جائے، میں اپنے محبوب کو جانوں کہ اللہ الصمد لم یلد ولم، وہ کیا ہے، اور وہ مجھے جانے یہ میرا بندہ ہے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے کہ ادھر آئے ادھر گئے تو ہو گیا۔ یہ ہو گیا ایسے نہیں ہو جاتا، اور جب یہ ہوتا ہے تو اپنا پتہ بتاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہو جاتا۔ ایک دم اگر ہو گیا ہے تو کہے گا یہ تو شک کی بات ہے، ادھر میں نے نکاح کیا ادھر دوسرے دن اولاد ہو گئی۔
ایک دام میں نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو یہ ہوا ہے۔ اور جب نہیں ہوا تھا تو اللہ نے خود بتایا تھا کہ یہ بیٹا جو بچہ ہے یہ بتائے گا اب۔ پھر اس بچے نے بتایا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ ورنہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا۔ آئیے، اللہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک کوئی پیپر چیک کرنے والا 2 اور 2 4 کا جواب نہیں دیکھ لیتا، اپنے شاگرد کو فیل کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی تعلیم کرتا ہے، پھر دوبارہ پھر جب دیکھتا ہے تو یہ اس کا دیکھنا، گواہی جو ہوتی ہے 2 اور 2 4 کا دیکھنا ہوتا ہے۔ شاگرد کو نہیں وہ دیکھتا، اس کے 4 کو دیکھتا ہے۔ اس لیے 2 باتیں ہیں کہ گواہیاں جو حاصل کرنی ہیں یہ سچی گواہیاں حاصل کرنی ہیں، اور یہ جو گواہیاں حاصل کرنی ہیں خود گواہیاں نہیں دینی۔ وہ اپنی گواہی خود نہیں کوئی دے سکتا، نہ ماں باپ گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ گواہیاں حاصل کرنی ہیں، یہ سچی گواہیاں دینی ہیں۔ یا تو اولاد کی گواہی ماں باپ ولادت کی دیتا ہے، اپنا بچہ ہونے کی دیتا ہے۔ سچی گواہیاں جس نے حاصل کی ہوتی ہیں وہ پتہ ہم اور آپ ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نہ دیکھا، ماں باپ گواہی دیتا بھی ہے تو یہ گواہیاں ماں باپ کو حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کہ فرمایا ایمان والو تم پر گواہ میرا بندہ ہے، یہ گواہیاں وہ دیتا ہے کہ یہ میری تعلیم ہے کہ نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے سے تعلیم لی نہیں ہے، اسے نہیں پتہ، اس نے یہ تعلیم ہی نہیں لی۔ اس نے راہ جاتے کسی مولوی کی بات سن لی ہے، اب وہ مولوی کی بات پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ شیطان نے کروا دیا، شیطان نے کروا دیا۔ وہ خواہش اپنی ہوتی ہے، عمل وہ خود کرنا چاہتا ہے، کہہ شیطان کا دیتا ہے، اور خواہش اس کی اپنی ہوتی ہے اور کہہ دیتا مفتی نے فتویٰ دیا۔ مفتی تو ساری دنیا میں موجود ہے، تجھے مفتی سے فتویٰ لینے کا کہا گیا تھا؟ ماں باپ تو ساری دنیا میں موجود ہیں، میاں بیوی ساری دنیا میں موجود ہیں، اور تجھے کس کے ساتھ تعلق لگانے کا حکم دیا گیا تھا کہ جو فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، مت ماری گئی ہے۔ اور جب مت ماری جاتی پھر ایسے ہی بندہ کام کرتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کے حکم کو مان لیں کہ گواہی لیں تو سچی گواہی لیں، گواہی دیں تو سچی گواہی دیں۔ جب گواہی لیتے ہیں تو میاں بیوی سے ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب گواہی دیتے ہیں تو خود میاں بیوی اور ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب زندگی دیتے ہیں تو فطرت کے مطابق زندگی سچی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا بندہ لیتے ہیں تو اللہ کا بندہ ہدایت کی تعلیم میں نمونہ اسوہ حسنہ سنت رسول ہوتا ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں ہمارا گواہ ہوتا ہے۔ سچی باتیں کرنی ہیں، سچی باتیں اس نے کی ہیں جس نے حق کی باتیں کی ہیں۔ سچی باتیں ایسے کیسے حق